اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت۔ اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کی کیا فضیلت ہے۔ احتشام صاحب مہاراشٹر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے۔ یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے۔ مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے، تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہوتا ہے۔ تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے۔ اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا وقت اور رکعت اور نیت کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تقریباً 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اشراق کا وقت ہے۔ چاش کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج 45 ڈگری پہ ہو، یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت جو بالکل بلندی پر ہوتا ہے اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاش کا وقت۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، عرب میں بعض علماء کی رائے چاشت اور اشراق ایک ہی نماز ہے، یہ بھی رائے ہے، لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاشت الگ ہے اور اشراق الگ ہے۔ آگے ہے اوابین۔ یہ جو چاش کی نماز ہے اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے۔ حین ترمد الفصال حدیث کے الفاظ ہے، جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا تو اوابین۔ مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے وہ اوابین نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ اس کو لوگ اوابین کہتے ہیں پیار سے، جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی منو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے، سمجھتے ہو؟ تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو، تو 6 رکعتیں پڑھ لیں اچھی بات ہے۔ ان 6 رکعتوں میں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی شامل ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں سنت مؤکدہ، اور پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں گی، تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اوابین کی نماز اور رکعتیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ ہدایت اللہ بھائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں، تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد، اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے، حین ترمد الفصال، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فتلک صلاۃ الاوابین، تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے، تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے، تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے، لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کی تعریف کریں۔ کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ تک کا بھی دیا گیا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عثمان غنی آئر لینڈ سے۔ دیکھیں، زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج بالکل سر پہ ہو، بالکل سر پہ کا مطلب یہ کہ بالکل بلندی پہ ہو۔ ظاہر ہے آئر لینڈ میں تو بالکل سر پہ سردیوں میں آئے گا ہی نہیں، عام علاقوں میں بھی سردیوں میں کنارے سے کنی کترا کے نکل رہا ہوتا ہے، تو بالکل سر پہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بالکل بلند ہو چکا ہو، تو جب بالکل سورج بلندی پہ پہنچتا ہے اس کے بعد لڑکنا شروع کرتا ہے، تو وہ جو بالکل جب بلندی پہ پہنچتا ہے وہ ہے زوال کا وقت۔ تو وہ علاقے جہاں سورج کی معمول کے مطابق حرکت ہوتی ہے، جیسے انڈیا، پاکستان ہے اور یہ سارے علاقے ہیں،
تو جو ایکویٹر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کی احتیاط کر لیں، یعنی 10 منٹ زوال کا وقت ہے، یعنی سورج جب آپ کے سر پہ پہنچا بالکل تو اس سے 5 منٹ پہلے کا وقت اور 5 منٹ بعد کا وقت، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل سر پہ ہی لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ وقت زوال کا وقت ہے۔ اب آئی لینڈ تو ظاہر ہے ایکویٹر سے بہت دور ہے، وہاں کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں، کیونکہ وہاں جب سورج سر پہ پہنچے گا سردیوں میں، ایک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگائے گا وہ، کیونکہ دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے وہاں پہ، اور پھر وہ سر پہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ، تو وہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ وہاں کے علماء آپ کو بتائیں گے۔ وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے، اب 1 گھنٹہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے، 1 گھنٹے تک سورج سر پہ کیا کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے، لیکن بہرحال اس کی حرکت وہاں ذرا سلو ہوتی ہے، یعنی دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے وہاں 1 گھنٹہ ہوتا ہو، لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک کا وقت نہیں ہے، 10 منٹ کو آپ بڑھا لیں 20 منٹ تک، تو صحیح بات وہیں کے آپ کو علماء بتائیں گے، بلکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں، آپ دیکھ لیں آئی لینڈ میں سردیوں کے موسم میں، سردیوں میں نہیں ہوگا، گرمیوں میں ہوگا، گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیجئے گرمیوں میں سورج بلندی تک پہنچتا ہے اور بلندی کے بعد کتنی دیر میں لڑکنا شروع کرتا ہے، تو جب آپ مشاہدہ کریں گے نا کہ کتنی دیر تک بالکل ہائٹ پہ رہتا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے، بس یہ متعین ہے کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بلندی پر ہے، تو ہمیں کیونکہ یہاں پہ جو دیکھنے میں لگتا ہے تو 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ موو کرنا شروع کر دیا، اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا، تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیں، اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں۔ آپ فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک تو ہمیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے؟ انجم صاحب انڈیا سے، وہ گھٹنا فولڈ نہ کرے، گھٹنا پھیلا دے، آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے، نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لے جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں، جس کے پائے نہیں ہوتے۔ مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ، تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو۔ وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ دی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آگے بیٹھ، کبھی یوں گزارے ہو گیا آپ کا، جائے گا کب؟ اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے، آپ نے اٹھ بھی نہیں سکتے، ٹینشن دیتا ہے نا وہ، اس کو کہتے ہیں وحشت۔ جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں۔ بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا۔ شیر آ گیا ہو، کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا کچھ، تو کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں پیار کریں۔ میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر، پیار محبت آپ ہی کریں۔ اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے۔ تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے۔ اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا، یہ غیر مسلموں کے طریقے۔ کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو، یہ وحشت ناک جانور ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے، کوئی انسان بنو یار۔ ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کرے گا کچھ نیا، وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ آگے جاؤ، وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا، آپ بچے پالو، اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنا ہے، حلال جانور پالو۔ حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں، 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی۔ ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے، تیسری بھی، اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے۔
اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے, وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی, وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ, ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی, ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں, اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے, گھوڑے ہو گئے, ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں بیان کی نا جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے مڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں, وہ تو بات, وہ تو مجھے پتا ہے ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں, وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے, کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں, ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز, اینیمل لورز, یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تم, تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے, وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا, یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن, یار کدھر آگے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے, کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابھی تو رمضان میں یہ کر رہا ہے, تو یار یہ گزرے, ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے, ان بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی, ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے, اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ, یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی, کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری زندگی گزر گئی, مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن, عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ کرنا پڑے گا, سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی, اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کا نماز میں دل نہیں لگتا,
हिम्मत करके एक ही दफा में 50 रकतें पढ़ लें खड़े होकर। समझते हो? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। क्या कर लें? 50 कम कर दी, पहले 100 बताता था। 100 रकतों की नीयत मान लो, ऐसी की तैसी है। 100 रकतें जब तक खत्म नहीं होंगी उठूंगा नहीं, और तसल्ली से पढ़ो 100 रकतें। आप 100 के बजाय 50 कर लें, ज्यादा हो जाएगा। आप देखें जब ये अमल बार बार होगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज में लज्जत हो जाएगी। अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है सुबह और शाम 100 मरतबा, इसकी आदत डालें, बच्चों को आदी बनाएं, तहज्जुद के लिए बच्चों को घर में उठाएं, नमाज के लिए बच्चों को उठाएं, कुछ अल्लाह अल्लाह सिखाएं उनको। अहलुल्लाह के घरों का माहौल बड़ा ही प्यारा होता है। ये जो कुरान में आता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। यहाँ आंखों की ठंडक का क्या मतलब है? आंखों की ठंडक का मतलब ये है, आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि उनको इबादत में मशगूल कर दे। आप जब घर में आओ, एक मंजर है, बेगम फिल्म देख रही है, बच्चे क्या देख रहे हैं? आ रहा है आजकल पबजी का नाम थोड़ा कम हो गया, पबजी खेल रहे हैं। इससे आंखें ठंडी नहीं होंगी। अबे क्या कर रहा है? अबे कभी किताब भी लेके भी बैठ जाया कर, कहते हैं ना माँ बाप। अबे हर वक्त ड्रामे देखता रहेगा। बेगम को फैशन से ही फुर्सत नहीं मिल रही, शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिल रही। और एक है आप जब घर में आओ, बेगम साहिबा ने स्कार्फ लिया हुआ हो और कुरान मजीद हाथ में हो और कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, और बच्चे भी इंसान के बच्चे बने हुए हों, बच्चियां मुसल्ले पे खड़ी छोटी छोटी दुआ मांग रही होती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। और आपके बेटे भी क्या कर रहे हों? नमाज में लगे हुए हों, या कोई तिलावत कर रहा हो, कोई दुआ मांग रहा हो। तो बताओ आंखें ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? आजकल ये आंखें ठंडी होना ये जब है जब आप खुद भी ये करो घर में। तो जो कंवारे हैं वो अभी से नियत करें, दीनदार लड़की से निकाह करना है और शादी के बाद घर का माहौल ये बनाना है। और जिनके माहौल बिगड़ चुके हैं, अब एकदम से थोड़ी बन जाएगा। घर जा रहे हो, उर्तुगुल चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, घर जाते ही आपने कहा बेगम हाथ में कुरान, अब मुश्किल है। वो मैं एक लतीफा सुनाता हूँ ना। 2 भाइयों की शादी हुई एक ही दिन में, 6 महीने गुजर गए। एक की बीवी बहुत कंट्रोल में थी, बड़ी फर्मा, दूसरे की कंट्रोल से बाहर। इसने उससे पूछा अबे तूने कैसे कंट्रोल किया हुआ है? उसने कहा हम तो आए तो ऐसे चंगेज खान बन, गिलास सामने आया उठा के लात मारी तो किधर सामने रख, स्टाइल ही यही था। बिल्ली ने थोड़ा शोर मचाया, गर्दन मार के बहुत शोर कर रही है, यूं गर्दन का, तो इसका रोब बैठ गया। अब कह रहा है अब ये सब तकल्लुफात की जरूरत नहीं, अब रोब बैठ गया। इसने कहा चलो यार हम भी करते हैं यार। आया गिलास पड़ा हुआ था, लात मारी। बेगम ने कहा अब नहीं, पहले करने की चीज, अभी जो तुम्हारी औकात है 6 महीने में मुझे वो समझ में आ गई। तो अब जाके आप बहुत अच्छी नसीहतें शुरू कर दोगे। बेगम आंखों की ठंडक इसमें है, तुम कुरान लेके बैठा करो और बच्चे हमारे दुआएं मांगा करें, घर में ये टीवी ड्रामे बंद हो जाएं। तो बेगम कहेगी लग रहा है अभी ताज़ा ताज़ा कोई बयान सुन के आया है, हमें पता है तो कितने पानी में। तो एकदम से नहीं हो जाता, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, वरना नस्लें तबाह होंगी, बुढ़ापा बर्बाद होगा, आपका अपना बुढ़ापा बर्बाद होगा। बच्चों को जिस सिम्त में लगाया हुआ है ना, इससे बच्चे बुढ़ापे में भी आपके नहीं हैं। इनको अब्बा टेंशन, अबे ड्रामा देख रहा अब्बा खांस रहे हैं तो उसको तो गुस्सा नहीं आएगा यार, ये क्या मसला है? अंग्रेज ने ओल्ड हाउस बनाए हुए यार, बेहतरीन काम किया हुआ है, अब्बा हमें जरासीम फैला रहे हैं हमारे घर में। तो ये सोच होगी उसकी, क्योंकि ये फिल्में ड्रामे डिप्रेशन बढ़ाते हैं। हमें वो काम करने जो बर्दाश्त बढ़ाए हमारे अंदर, इससे सुकून मिलेगा। तो बार बार एक बात बयान करता हूं, अल्लाह के हुक्म में आसानी है, लचक नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई भी कानून साज अपने कानून को हल्का नहीं समझता। दुनिया में जो भी हुकूमत होती है कानून बनाए और ये कहे कि ये लाजिम है, उसके बाद फिर वो लाजिम ना करे, और तो इसका मतलब खुद अपने कानून की वैल्यू को वो डी वैल्यू कर रही है ना, यही मतलब हो गया ना। दुनिया में कोई ये नहीं करता, तो अल्लाह कानून बनाए और कहे कि ये फर्ज है, सफर में भी फर्ज है, हजर में भी फर्ज है, फिर अल्लाह कहे चलो मैंने कह तो दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ना 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 ना, सही है, अल्लाह ने कह दिया अब है तो है, अब ऑप्शनल नहीं है। रमजान के बार बार मैं बताता हूँ ना, रोजे में मजदूर को भी रोजा रखना पड़ेगा, कितनी सख्त गर्मी हो, क्योंकि अल्लाह ने कानून बना दिया भाई बीमारी में सफर में छोड़ सकते हो, इसका मतलब तीसरा कोई उज़र नहीं है, रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो फराइज है ना, वाजिबात फराइज, इसमें अल्लाह के कानून आसान जरूर है, लचकदार नहीं है, जब है तो है। इसी में एक और मसला आ गया इद्दत का, किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ने कानून बना दिया, आसान कानून बनाया। जमाना जाहिलियत में बहुत मुश्किल था, जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल होता था तो जमाना जाहिलियत में औरत 2 साल इद्दत गुजारती थी। कितनी? 2 साल।
اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہے. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع, اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ, عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی. جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا, جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو. عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ, سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی, مجبوری ہے بھائی کمانا. تو اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا, بھائی اللہ کا حکم ہے, اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے, بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا, ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی, تو کیا کرنا ہے, نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا, آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے, تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے, اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا, پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں, اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا, کیونکہ ایسا ممکن ہے, قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے, شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے, تو اب عدت کیا ہوگی, اب 4 مہینے 10 دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا, ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی, یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا, لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا, یا عورت کنفیوز ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں, تو بہت باریکیوں میں جا کے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن
نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو ہر مسئلہ فقہاء نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج. لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں بھائی؟ اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے، میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو بس لے تم اس. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے، اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بہانے جماعت تو مل رہی ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں، یار آج نہیں جاتے، امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے، غلبہ کس چیز کا. غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی ہو اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا، بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے، مجھے پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا،
تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد تانا زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو، نماز کی فکر ہو، عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا، اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ، بازار میں ہو، بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا، جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو، آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو، دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں، وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر، پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی، او بے بھائی ایک خوف پیدا ہوا، کانپ رہے ہیں، اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے، وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا، وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا، لالچ اور خوف، یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے، لیکن اس سے کام کی عادت، کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی. جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا، کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین، ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار، تو دنیا کے لیے کر، پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے. عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی، پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا، لت پڑتی ہے کسی کام کی، پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو، وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے، بھاڑ میں جائے کیفیت، میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی، یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی، خوف پیدا ہو رہا تھا، نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار، کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں، نماز نماز. یہی ہوتا ہے نا نماز، جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن، کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار، نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے، نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے، جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو، مجھے کیا چاہیے؟ چاہیے. عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا، لت پڑنا اور عادت پڑنا، یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے، حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ، لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا، صبح نہار منہ، کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو، جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا، صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں؟ ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو، تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز؟ لیکن غلط کام شروع کیا، اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی، اب نہیں پیو گے تو پیاس، خشکی، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے، ان کی چوڑائی کتنی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں، گول تھے بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی، تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت الا یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی میٹھوں کے لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی
تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں, ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے, بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی, پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی, اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے, عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں, پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب, انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت؟ فکر تھی, یوز ٹو نہیں ہے, عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں بھائی, بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی, وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں, اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے, پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی, جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو, اس گناہ سے یہ نقصان ہے, اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے, صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان, تمہارے پھیپھڑے تباہ, تمہارے گردے تباہ, تمہارے یہ نقصان, ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار, تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ تو صحیح, عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ افیکٹ, آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ, کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا, شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں, اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے, چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو. روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی, لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, وہ عبادت بن جائے گی, اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو, لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کسی نیکی کی عادت پڑ جائے, کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں, کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ.